السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ تو تم دینداری کو ترجیح دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب 2 نئے جوڑوں کو نکاح کے رشتے میں جوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو رشتہ طے کرنے والے کبھی عورت کے اور عورت کے خاندان والوں کے مال کو دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ عورت مالدار ہے، اس سے نکاح کر لیں گے تو ڈھیر سارا مال ہاتھ آ جائے گا، پھر زندگی میں چاندنی ہوگی، موج مستی ہوگی۔ کبھی رشتہ طے کرنے والے عورت کے اعلیٰ خاندان کو دیکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے باپ دادا کا ملک میں، ضلع میں، گاؤں میں بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، اگر اس عورت سے شادی ہو گئی تو ہماری حیثیت بڑھ جائے گی۔ کبھی کسی کی نگاہ عورت کے حسن و جمال پر ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عورت خوبصورت ہے، اس سے شادی کر لیں گے تو ہماری بہو یا ہماری بیوی لاکھوں میں ایک ہوگی۔ بعض خوش نصیب بندے عورتوں کو اس کے دین کی وجہ سے اپناتے ہیں، ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ عورت اللہ سے ڈرنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے، ان کی اطاعت کرنے والی ہے، بزرگوں کی قدر کرنے والی ہے، دین و شریعت کا پاس و لحاظ اس کے دل کے اندر ہے، اگر اس سے رشتہ ہو جائے تو ہماری نسلیں اچھی ہوں گی اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں اتریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کو بیان فرمانے کے بعد امت کو مشورہ دیا کہ تم رشتے کو دینداری کی بنیاد پر طے کیا کرو، فاظفر بذات الدین۔ آج معمولی گھریلو زندگی سے لے کر پوری دنیا کے کونے کونے میں عجیب بے چینی ہے، ہر ایک پریشان حال ہے۔ آخر اس مصیبت کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قہر و جلال اتر رہا ہے، ان قہر و جلال کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بہت بڑی وجہ رشتوں کے اندر دینداری کو وجہ نہ بنانا ہے۔ رشتہ طے کرنے والے رشتہ طے کرتے ہیں تو مال کو بھی دیکھتے ہیں، خاندان کو بھی دیکھتے ہیں، اعلیٰ حسب و نسب کو بھی دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں یہ بالکل ان کے ذہن تک میں یہ بات نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی۔ میرے بھائیوں، ایک معمولی سی بات سمجھیے کہ جب کوئی کسان کھیتی کرتا ہے
تو اپنی کھیتی کے لیے بنجر زمین کو نہیں چنتا ہے بلکہ زرخیز زمین کو چنتا ہے۔ وہ ایسی زمین کا انتخاب کرتا ہے کہ جو بہت اپجاؤ ہو، اس کے اندر اگر دانے ڈالیں تو ایک ڈالیں اور ہزاروں پائیں۔ یقین جانیے، دنیا کے اندر انسانوں کے پھیلنے کی اور نسلوں کے پروان چڑھنے کی، نسلوں کے بڑھنے کی جو کھیتی ہے وہ ماں اور باپ ہے۔ اب یہ کھیتی زرخیز کب ہوتی ہے؟ جب یہ دیندار ہوں، اللہ والے ہوں، بڑوں کی قدر کرنے والے ہوں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں، تب جا کر کے کھیتیاں اچھی ہوتی ہیں۔ آج پورے معاشرے کے اندر ہم نے دین اور دینداری کی بنیاد پر رشتہ طے کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے بچوں کو بگڑے ماں باپ ملتے ہیں، بچوں کو گھر کے اندر اچھی تربیت کرنے والا نہیں ملتا۔ اس کی وجہ سے گلیوں میں، چوراہوں پر، ملک میں، گاؤں میں، ہر جگہ جو نئی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں، بگڑے ماں باپ کی وجہ سے بگڑے ہوئے افراد معاشرے کو مل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کا قہر و جلال دنیا پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے، بیدار ہوئیے، ہوش میں آئیے، رشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق دینداری کی بنیاد پر طے کیجئے۔ ہاں، دینداری کے ساتھ ساتھ مال مل جائے حرج نہیں، خوبصورتی مل جائے حرج نہیں، حسن و جمال مل جائے حرج نہیں، لیکن ہماری نیت اور ہماری نگاہ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری ہو۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے بچے جو ہماری نسلیں ہیں، جو مستقبل اور آنے والے زمانے کے قائدین ہیں، یہ افراد اچھے بنیں گے، معاشرے کو اچھے افراد ملیں گے، اس کی وجہ سے بدعمالیاں ختم ہوں گی، نیک اعمالیاں عام ہوں گی، اور اللہ پاک کا قہر و جلال ختم ہوگا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کا فضل و کرم نازل ہوگا، پوری دنیا کے اندر سکون عام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔